السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحانی کا شوہر فوت ہوا تو بہوؤں نے اسے مفت کی ملازمہ بنا لیا۔ بیٹے بھی ماں کے حق میں کچھ نہ کہتے۔ رانی تہجد کی نماز میں خدا کے آگے خوب آنسو بہاتی۔ ایک دن وہ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک معجزہ ہوا اور رانی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے مرحوم شوہر کا شوکت علی، تمہارے جانے کے بعد دیکھو تمہاری رانی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ قبرستان کے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی ہوئی وہ عورت ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب تک اس کا شوہر شوکت علی زندہ تھا، اس نے کبھی دکھ کا کوئی دن نہیں دیکھا تھا۔ شوکت علی اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اسے اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہوتا تھا۔ شوکت علی ایک بڑے ہوٹل کا مالک تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ سب میری بیوی رانی کے نصیب سے مجھے مل رہا ہے، کیونکہ جب رانی کی اور اس کی شادی ہوئی تھی، اس وقت وہ ایک معمولی سا سبزی فروش تھا۔ رانی اچھے وقتوں میں 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، ابھی 16 برس کی ہی ہوئی تھی کہ ماں باپ نے پہلا رشتہ آنے پر ہی اس کی شادی طے کر دی۔ شوکت علی ان کے پڑوس میں رہنے والے کریم چچا کا بیٹا تھا، جس کے ساتھ رانی کے ابا کی برسوں پرانی دوستی تھی۔ دراصل شوکت کی ماں یعنی رانی کی ساس ایک جان لیوا مرض میں مبتلا تھی، اور گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے شوکت اور اس کا باپ کریم کافی مشکلات کا شکار تھے۔ اپنے دوست کی مشکل دیکھتے ہوئے رانی کے باپ نے فضل بخش نے رانی کی شادی شوکت علی سے طے کر دی۔ رانی نے ایک بیٹی کی طرح اپنی ساس کا خیال رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے چند دنوں میں ہی اپنے سسرال کا دل جیت لیا۔ چچا کریم رانی کے ابا قاسم کی بہت عزت کرتے اور اس کی بیٹی دن رات تعریفیں کرتے۔ شوکت سبزی کی دکان سے آہستہ آہستہ محنت کرتا ہوا کب اپنے ڈھابے کا مالک بنا، اور پھر ایک دن اس نے اپنا ہوٹل بنا لیا۔ اس دوران اللہ نے رانی کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ رانی کی ساس اور بہو بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ رانی اپنی زندگی میں خوشی اور مگن تھی، اور اس کے تینوں بیٹے دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئے تھے، اچھی تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پہلے رانی کی ساس فوت ہوئی اور پھر اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ رانی کی عمر ابھی 40 برس ہی تھی، اور وہ اپنی عمر سے کافی کم نظر آتی تھی۔ رانی اور شوکت میں بہت زیادہ محبت تھی، لوگ ان کے پیار کی مثالیں دیتے۔ ایسے میں ان کے بڑے بیٹے ظہیر کو اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکی نایاب کے ساتھ محبت ہو گئی، اور اس نے گھر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رانی جو خود بھی ایک سیدھی سادی عورت تھی، وہ یہ سن کر خوشی خوشی راضی ہو گئی، اور یوں نایاب بہو بن کر ان کے آنگن میں اتر آئی۔ رفتہ رفتہ بہو نے والے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ شوکت علی نے رانی سے کہا کہ وہ بیٹی اور بہو کو الگ کر دے۔ رانی سیدھی سادی سی عورت تھی، اس کو اس بات سے صدمہ ہوا۔ اس نے بیٹی اور بہو کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو بیٹا ماں سے بدتمیزی پر اتر آیا۔ یہ دیکھ کر شوکت علی نے برداشت نہیں ہوا، اور اس کے بیٹے کو سختی سے اس کی حد میں رہنے کا کہا، اور ایک چھوٹے سے گھر میں انہیں الگ شفٹ کر دیا۔ جب رانی بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتی تو شوکت علی نے اسے کہا کہ رانی، تم نے میرے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے اور زندگی کی ہر مشکل میں میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہاری دل آزاری کرے، یہ تم سے بدتمیزی کرے۔ شوہر کی ایسی محبت دیکھ کر رانی دل سے سرشار ہو جاتی۔ بڑے بھائی کے الگ ہو جانے کے بعد چھوٹے بھائیوں کو بھی ماں باپ سے شکوے شکایت ہو گئے، کیونکہ بڑا بھائی جب بھی چھوٹے بھائیوں سے ملتا تو انہیں ماں باپ کے خلاف اکساتا۔ ان کی نظر میں ان کے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ شوکت علی اس بات سے خبر اپنے کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا، کیونکہ تینوں بیٹے ہی باپ کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بس مخصوص وقت میں جا کر باپ سے اپنے خرچوں کا تقاضا کرتے۔ شوکت علی کو اپنے بیٹوں کا رویہ بہت دکھ دیتا، لیکن اس شخص نے کبھی اپنا دکھ اپنی زبان سے ظاہر نہیں کیا۔ وقت یوں ہی تیزی سے لگاتار اڑتا رہا، اور پھر بیٹے ظہیر کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو شوکت علی نے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ گھر واپس آ جائے اور اپنی ماں کے ساتھ عزت و احترام سے رہے۔ ظہیر بھی باپ کی بات سن کر فوراً رضامند ہو گیا، کیونکہ 2 بچوں کو اکیلے سنبھالنا اس کی اور اس کی بیوی کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اور اس کی اولاد پر اپنی جان دیتی ہے۔ بہو کے گھر واپس آ جانے سے رانی جیسے سیدھی سادی عورت خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھی، اور وہ اپنی بہو کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی، اور اپنے پوتوں کو تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی۔ شوکت علی اکثر رانی کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے دل کو مضبوط کرے
اور دنیا کی چالاکیوں کو سمجھے اور ان کا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اس پر رانی ہمیشہ مسکرا کر اسے کہہ دیتی تھی کہ ارے مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب شوکت علی، وہ اور پھر ہم آپ ہیں نا میرے ساتھ، مجھے پھر اس چیز کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اکثر شوکت علی سے کاروبار کے بارے میں اونچ نیچ بتانے کی کوشش کرتا کہ اگر کبھی وہ نہ بھی ہو تو رانی کو کیا کرنا چاہیے۔ اس بات پر رانی ہول جاتی اور پھر کئی روز شوکت علی سے ناراض رہتی۔ شوکت علی بے بسی سے اپنی سیدھی سادھی بیوی کو دیکھ کر رہ جاتا، کیونکہ اس کی نظریں جو دیکھ رہی تھی رانی اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت رانی کے منجلے بیٹے وسیم نے اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن کو پسند کر لیا اور ماں باپ سے تقاضا کیا کہ فوراً جا کر رشتہ مانگ لیں۔ اس بات پر شوکت علی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر نایاب کی بہن لاریب کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ وسیم نے گھر میں طوفانی بدتمیزی برپا کر دیا۔ ظہیر نے بھی بھائی کا پورا ساتھ دیا اور ایک دن وسیم لاریب سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ نایاب اور لاریب کے ماں باپ نے جان بوجھ کر شوکت علی کو پریشرائز کرنے کے لیے فون کر کے ان کے بیٹے کا کارنامہ بتایا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ وہ وسیم کے خلاف پولیس میں کمپلین کروا دیں گے۔ شوکت علی کو دلی صدمہ ہوا اور اس کے شہر میں ایک عزت تھی، ایک نام بنا ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ اس کی دشمنی بھی تھے، کاروباری حریف بھی تھے جو ہمیشہ اس کی کاروباری ساکھ خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ وہ بیٹے کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا۔ لاریب کو اس کے گھر واپس بھجوا کر وسیم سے باضابطہ اس کا نکاح کروا کے رخصتی کروا کر لایا۔ اب تو نایاب اور لاریب دونوں بہنیں مل کر ساس سسر کے خلاف ہاتھ کھولے رکھتی تھی۔ شوکت علی نے رانی کو سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ کوئی بھی تعلق جوڑنے کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے بیٹے جان بوجھ کر اسے بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ وہ وقت سے پہلے ہی انہیں ان کا حصہ دے کر خاموش کروا دیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے کاروبار میں اونچ نیچ چل رہی تھی، جس کا اس کی صحت پر بہت بڑا اثر ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر تیسرا بیٹا جو کچھ روز پہلے تک ماں باپ کا مخالف بنا رہا، اب اس کا رویہ ماں اور باپ دونوں سے ہی بھی ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ شاید اس کے دل میں ماں باپ کی قدر پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ دونوں بڑے بھائی کھلے عام ماں باپ کے مجبور کر رہے تھے کہ وہ انہیں ان کے حصے کی وراثت دے دیں۔ گھر کا ماحول خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں نعیم جو رانی کا تیسرا بیٹا تھا، اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی کہ وہ بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شوکت علی نے شدید مالی مشکلات کے باوجود چھوٹے بیٹے کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے امریکہ بھیج دیا۔ وہ خود زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس کی جو بھی خواہش تھی اس کی اولاد میں سے کوئی پڑھ لکھ کر اپنا نام بنا لے، لیکن بڑے دونوں بیٹے تعلیم کے نام پر ٹائم پاس کرتے کرتے اپنا گھر بسا کر بیٹھ گئے۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر شوکت علی اپنی بیوی رانی کو لے کر ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ بڑے دونوں بیٹوں نے باپ کا محنت سے بنایا ہوا عالیشان بنگلہ خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق اس پر ان کا زیادہ حق تھا۔ ظہیر اور وسیم اب کاروباری معاملات میں بھی مداخلت کرتے تھے۔ شوکت علی کے ہوٹل کے مینجمنٹ کے ملازمین ان سے ہاتھ سے پریشان رہتے تھے۔ دونوں کو جب بھی چاہتا تھا وہ باپ کے ہوٹل پر دھونس جمانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ شوکت علی کی صحت دن بدن تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ ایک روز وہ ہوٹل میں ہی بے ہوش ہو کر گرا تو مینیجر اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا، جہاں پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ شوکت علی کو بلڈ کینسر میں مبتلا ہے اور اس کے پاس وقت اب نہایت کم بچا ہے۔ یہ خبر سن کر رانی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شوکت علی اپنی بیوی کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے نعیم سے رابطہ کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا رابطہ نہ ہو سکا۔ حالات ایک دم سے بگڑے تھے اور باپ اور ماں دونوں ہی بڑے بیٹوں کے رحم و کرم پر آ گئے تھے۔ 3 ماہ تک رانی اپنے لاچار شوہر کے ساتھ ہاسپٹل کے چکر کاٹتی رہی اور پھر ایک روز شوکت علی چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس کے جانے سے رانی کی دنیا ایک دم سے اندھیر ہو گئی۔ کاروبار، مکان، باقی سارے معاملات کو بیٹوں نے ایک دم سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور رانی کی حیثیت وہاں پر ایک فالتو پرزے جیسی ہو گئی تھی۔ ابھی رانی کی عدت بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں بہوؤں نے اسے اپنی ملازمہ سمجھ کر اس کے ساتھ نہایت نامناسب رویہ اختیار کر لیا۔ وہ دن رات روتی رہتی اور اپنے شوہر علی کو یاد کرتی رہتی، کیونکہ وہ شخص جب تک اس کے سر پر سایبان بن کر کھڑا تھا اسے کسی بات کا غم اور فکر نہیں تھی، لیکن اس کے جاتے ہی وہ جیسے بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔
بیٹوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان دونوں کی بیویاں ان کی سگی ماں کے ساتھ دن بھر بدسلوکی کرتی رہتی ہیں، اور نامناسب خوراک ملنے کی وجہ سے ماں ایک دم ہی بوڑھی ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے احسار ثواب کرنے کے لیے جیسے ہی کلام پاک لے کر بیٹھنے کی کوشش کرتی، اس کی بہوئیں کام کے لیے شور مچا دیتی تھیں۔ بہوؤں کے کہنے میں آ کر ظہیر اور وسیم نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر بھی سائن کروا لیے تھے۔ رانی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے بڑھ کر نہ تھی۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی، بہو نے اس سے نوکروں کی طرح کام کروانا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ اس بچے کو اسکول سے لینے بھیجتی یا پھر سودا سلف لینے بھیجتی تو رانی چھپ چھپا کر شوہر کی قبر پر جا پہنچتی اور بچوں کی طرح بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے اور ظہیر نے اپنے باپ کی محنت سے قائم کی ہوئی ہوٹل کو چٹکیوں میں برباد کر دیا اور پھر تنگ ہو کر اس کی نیلامی کر دی۔ ماں نے ان دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ایک روز رانی کو اس کی بڑی بہو نایاب نے صرف اتنی سی بات پر بری طرح سے پیٹ ڈالا کہ رانی نے اس کی چائے میں چینی کم ڈالی تھی۔ رانی کے ذہن پر اس چیز کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ وہ گہرے صدمے میں چلی گئی۔ گھر کے ملازم بھی بعض اوقات اس کی حالت دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ ایک لڑکا قاسم کئی سال سے ان کے گھر میں ڈرائیور تھا، نوکری کر رہا تھا۔ قاسم نے جب رانی کی یہ حالت دیکھی تو اسے مدد کی پیشکش کی۔ رانی جو اپنے دونوں بیٹوں سے بری طرح سے مایوس ہو چکی تھی، اسے قاسم کی بات دل کو لگی اور وہ چپکے سے اپنے 2 جوڑے کپڑوں کے لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ اپنی بیویوں پر ناراض ہوئے اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ ان کے باپ شوکت علی نے رانی کے نام پر ایک خطیر رقم بینک میں جمع کروا رکھی تھی۔ اگر رانی ان کے ساتھ رہتی تو وہ لوگ رانی کو پریشان کر کے ڈرا دھمکا کر وہ رقم بھی اس سے ہتھیا لیتے، لیکن رانی تو اس سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کاروبار تو شوکت علی کی بیماری میں ہی ڈوب چکا تھا، کیونکہ دونوں ہی بھائیوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جب گھر میں روپے پیسے کی تنگی ہوئی تو دونوں بہنوں کی بھی آپس میں انبن رہنے لگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی کہ ان کی ساس رانی کے گھر چھوڑ کر جانے میں کسی کا قصور ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ دوسری طرف نعیم کی ڈگری پوری ہونے والی تھی کہ باپ کے مر جانے کی خبر اسے بھی ملی تھی، مگر وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا تھا تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، اس لیے پاکستان آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ظہیر اور وسیم کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ جب عالی شان بنگلے میں وہ دونوں بھائی رہائش پذیر تھے، نوبت اسے بھی نیلام کرنے پر آ گئی۔ خیر قرض خواہوں کو رقم کی ادائیگی کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کوئی بہتر روزگار ہی کر لیتے۔ نایاب اور لاریب کے ماں باپ نے بھی بروقت دیکھ کر ان لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ حالانکہ ان دونوں بہنوں نے اپنے میکے والوں کو خوب عیش کروائے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کرائے کے گھروں میں رہتے ہوئے بھی جب ظہیر اور وسیم کو مزدوریاں کرنی پڑی تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ انہیں وہ بدسلوکی اور ظلم یاد آیا جو انہوں دونوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، مگر اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی ماں کا دل بہت بڑا ہے۔ دونوں ہی یہ امید رکھتے تھے کہ اگر ان کی ماں ان کو ان کے اس حالات میں کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ چپ چاپ اپنے نام پر جمع رقم ان کے حوالے کر کے ان کو ان حالات سے گزارنے سے بچا لے گی، لیکن رانی کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، جیسے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا۔ کچھ دن سے شہر میں ایک نئی بوتیک کا خوب چرچا تھا جس کی مالک ایک پروقار سی خوبصورت خاتون تھی۔ بڑے بڑے افسران کی بیگمات ان کی بوتیک سے کپڑے لینا پسند کرتی تھی کیونکہ ان کا کام نہایت نفیس اور خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ ایک دن اس عورت نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اسے اپنے گھر کے لیے ملازمہ کی ضرورت ہے۔ کئی ضرورت مند عورتوں نے اس کے سیکرٹری سے رابطہ کیا اور اس نے ایک عورت کا انتخاب کر کے اسے اگلے ہی دن کام پر بلا لیا۔ وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر گئی اور بستر پر پڑے اپنے معذور شوہر کو بتانے لگی کہ اسے ایک بہت بڑی جگہ پر کام مل گیا ہے۔ اس شخص کا کچھ دن پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں آدھا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور اب وہ بستر پر پڑا لاچاری اور حسرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔
اس کے بچے ہر وقت اسے دکھ سے دیکھتے رہے اور وہ شخص یہ سن کر رو پڑا کہ اب اس کی بیوی کو دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرنا پڑے گا۔ ناشتہ تیار کر کے جب وہ ناشتے کی ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ساس رانی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، امی آپ کہاں؟ یہاں؟ ہم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، پلیز ایک بار ہمارے ساتھ گھر چلے، آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ رانی نے ناپسندیدگی سے نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا جہاں پر نایاب بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کھڑی تھی، اور پھر غصے سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، شادہ جلدی سے یہاں آؤ، یہ تم نے کس کو نوکری پر رکھ لیا ہے؟ ابھی کے ابھی اسے یہاں سے چلتا کرو۔ شادہ جو اس کی خاص ملازمت تھی اور گھر کے باقی معاملات کو بھی وہی دیکھ رہی تھی، وہ یہ سن کر گھبرا گئی اور فوراً نایاب سے کہنے لگی کہ چلو بی بی یہاں سے چلی جاؤ، تم نے بڑی بی بی صاحبہ کو ناراض کر دیا، تمہاری نوکری ابھی اور اسی وقت ختم کی جاتی ہے۔ یہ سن کر نایاب کے پیروں سے زمین نکل گئی اور وہ دھاڑ مار کر وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ بے بسی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی ملازمہ کی طرف، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں، یہ نوکری میرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، میرے بیمار شوہر کو دوائیاں اور کھانا نصیب نہیں ہوا۔ شادہ اس کی بات سن کر پریشانی سے رانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رانی نے گردن کا اشارہ کیا اور شادہ سے اسے کھڑی کھوٹی باتیں سنا کر نوکری پر رکھ لیا۔ نایاب نے اپنے آنسو صاف کر کے کچن کی راہ لی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی، بہت شرمندہ تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرو کہ جب وقت پلٹے تو تم اسے اپنے ساتھ برداشت کر سکو۔ وہ صبح سے لے کر رات تک کام میں مصروف رہی۔ اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی بات اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتائے گی۔ اسے اپنی ساس کے گھر میں ہی نوکری ملی ہے۔ اس نے اس بات پر صبر کر لیا تھا کیونکہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا سب کچھ ان کا مکافات عمل تھا۔ نہ وہ لوگ مل کر اس عورت کے اوپر زمین تنگ کرتے اور نہ ہی آج ان کے حالات کا شکار ہوتے۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہر مہینے سے ایک معقول تنخواہ مل جاتی تھی جس سے وہ اپنے گھر کی باقی ضروریات پوری کرتی اور رانی اسے مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ صبح گھر سے نکلتی اور رات گئے واپس لوٹتی تھی۔ نایاب یہ دیکھ کر بس حیران ہو جاتی تھی کہ جس عورت کو وہ جاہل اور ان پڑھ سمجھ کر اس کے ساتھ اتنا برا رویہ اپنا رکھتے تھے، وہ عورت اتنی شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ اور اس روز اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب دوسرے ملازموں نے اسے بتایا کہ آج شام کے لیے وہ خاص اہتمام کر لے کیونکہ آج ان کی بیگم صاحبہ کے شوہر بیرون ملک سے آ رہے ہیں۔ حیرت اور صدمے سے نایاب کا برا حال تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہنے کے حق میں کھو چکی تھی۔ اس کی ساس کیسے اس عمر میں دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو گھر پہنچتے ہی اپنے شوہر کو بتا دے گی کہ اسے کسی کے گھر میں ملازمہ ملی ہے، اور پھر اپنے دیور کو بھی بتا دے گی کہ ان کی ماں اسی شہر میں موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بہت بڑی کاروباری شخصیت بن گئی ہے بلکہ اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ لیکن شام کو جب اس کی نظر اپنی ساس رانی کے شوہر پر پڑی تو وہ صدمے سے بالکل چور ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا پرانا ملازم قاسم تھا۔ رانی بالکل اپنے نام کی طرح کسی رانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ قاسم نے بھی نایاب کو دیکھ لیا تھا لیکن کسی خاص تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ گھر کے دوسرے ملازموں سے معلوم ہوا کہ قاسم کا دوسرے ملک میں بہت بڑا کاروبار ہے۔ نایاب یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر اس کے شوہر کو یا دیور کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی ماں نے ان کے نوکر سے شادی کر لی ہے تو کہیں وہ غیرت میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے ان کے بچے جیتے جی مر جائیں۔ اس لیے نایاب نے سوچ سمجھ کر خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دو بار نایاب نے رانی سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، لیکن رانی کا رویہ ایسا تھا کہ اس کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ ایک بار نایاب کا چھوٹا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور وہ کام پر نہ جا سکی تو رانی نے اپنی ایک ملازمہ کے ہاتھوں اس کے لیے ڈھیر سارے فروٹ اور رقم بھی بھجوا دی۔ نایاب کو رہ کر اپنی بدسلوکی کی یاد آتی اور وہ شرمندگی سے ایک گڑھے میں گر جاتی۔ اسی دوران رانی کا سب سے چھوٹا بیٹا نعیم بھی امریکہ سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے پہلے اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر ماں کو۔
اپنے بھائی ظہیر اور وسیم کی حالت دیکھ کر نعیم کو بہت شدید صدمہ ہوا، اور جب اس نے دونوں بھائیوں سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر شرمندہ تھے۔ نعیم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ والد کے گزرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تو وہ شدید غصے اور غم کا شکار ہو گیا، لیکن اپنے بھائیوں کی حالت اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اپنے دونوں بھائیوں کو ایک مناسب روزگار میں سرمایہ لگا کر انہیں ان کے پیروں پر واپس کھڑا کرنے میں ان کی مدد کر دی۔ نعیم پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نایاب نے چپکے سے نعیم کو یہ بتا دیا کہ اس کی ماں رانی اب پہلے والی رانی نہیں رہی، وہ اس شہر کی مشہور بوتیک کی مالک بن چکی ہے اور اس کا دوسرا شوہر قاسم ایک بڑا بزنس مین بن چکا ہے۔ نایاب کو امید تھی کہ نعیم قاسم کے بارے میں سن کر غصہ کرے گا یا پھر اپنی ماں کو برا بھلا کہے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ فوراً اپنی ماں سے ملنے جا پہنچا۔ رانی نے جس نے پرانی یادوں کو فراموش کر کے قاسم کی دی گئی ہمت کے سہارے نئی زندگی شروع کی تھی، وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے نعیم کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور نعیم سے مل کر خوب روئی۔ نعیم خوش تھا کہ اس کی ماں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ رانی نے بیٹے کو بتایا کہ شوکت علی کے جانے سے پہلے رانی کے نام پر ایک اچھی خاصی رقم چھوڑ کر قاسم کو اس کی مدد کرنے کی تلقین کی تھی۔ اگر وہ بنا کسی رشتے کے قاسم کے ساتھ رہتی تو یہ دنیا اس پر تنگ ہو جاتی، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر قاسم سے نکاح کر لیا۔ اپنے بیٹے کو یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے رانی دل ہی دل میں کچھ شرمسار تھی، لیکن نعیم نے یہ ساری باتیں سن کر اپنی ماں کا ماتھا چوم لیا اور اسے کہا کہ امی، آپ نے ہمیشہ دوسروں کا سوچا اور بابا نے ہمیشہ سب کے ساتھ اچھائی کی، لیکن پھر بھی آپ دونوں کو اپنی ہی سگی اولاد سے جو تکالیف ملی وہ بہت دل دکھا دینے والی تھیں۔ مجھے اس بات کی دل سے خوشی ہے کہ آپ نے ایک درست فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو ایک جائز سمت دی۔ نہ ہی میں باقی لوگوں کی طرح سوچتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر رانی کو لگا کہ اس کا دل پر رکھ رہا ہو، بوجھ جیسے ایک دم سے ہٹ گیا ہو۔ نعیم کچھ روز اپنی ماں کے پاس رہ کر واپس امریکہ لوٹ گیا۔ قاسم عمر میں رانی سے 9 سال چھوٹا تھا، لیکن وہ ایک مثالی شوہر ثابت ہوا۔ رانی شروع سے ہی تہجد کی نماز کی پابندی تھی، اور جس روز اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اس روز جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کے لیے سونے کے لیے لیٹی تھی، اسی وقت اسے خواب میں اپنا مرحوم شوہر شوکت علی نظر آیا تھا۔ شوکت علی نے اسے فوراً وہ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے کہا تھا۔ جب رانی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں بری طرح سے سوئی گیس کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ تیز سردیوں کی وجہ سے اس کے دونوں بیٹوں کے کمروں میں ہیٹر چلتے تھے، لیکن بہوؤں نے اپنی ساس کے لیے گھر کا سب سے چھوٹا گندا کمرہ دیا ہوا تھا اور رانی رات گئے تک ملازموں کی طرح کام کرتی رہتی تھی، لیکن اسے اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنی سردی دور کر سکے۔ اس کی بہوؤں نے بیٹوں کے ساتھ مل کر اسے جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اسی لیے وہ جب تہجد پڑھ کر کچھ دیر سونے کے لیے لیٹی تھی تو اس کی چھوٹی بہو کمرے میں ہیٹر رکھ کر جان بوجھ کر گیس لیک کا بہانہ بنا کر اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان لوگوں کا منصوبہ تھا کہ جب وہ صبح لوگ اپنے وقت پر سو کر اٹھے تب تک رانی نیند کی دوران ہی سانس گھٹنے سے ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ لوگ آسانی کے ساتھ یہ ثابت کر دیں گے کہ رات کو ہیٹر چلتا چھوڑ کر سونا اس کی جان لے گیا۔ رانی گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اسی وقت پوری دنیا میں اسے کوئی بھی مددگار نظر نہیں آیا۔ اس نے ساری عمر 4 دیواری کے اندر گزاری تھی اور اپنے شوہر کے علاوہ اسے کسی بھی دوسرے شخص کا سہارا نہیں تھا۔ اسی وقت قاسم بھی وہاں پر پہنچ گیا جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے سو کر اٹھا تھا۔ جب رانی نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو قاسم نے فوراً ہی اسے گھر سے فرار ہونے میں مدد کی اور اسے سیدھے اپنا گھر کا پتہ دے دیا، وہاں جا کر پناہ لینے کا کہا۔ 1 سال تک رانی قاسم کے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر رہی، اور قاسم کے خاندان نے جس طرح رانی کا خیال رکھا، رانی کے دل میں ان لوگوں کی قدر بڑھ گئی، اور تبھی قاسم کی ماں نے اسے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کا پوچھا تو رانی نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد رانی نے قاسم کو بتایا تھا کہ شوکت علی نے بینک میں اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم چھوڑ دی تھی، اور پھر رانی کے اصرار کرنے پر ہی قاسم نے اس رقم سے بزنس سٹارٹ کیا تھا۔
شوکت علی اپنے سارے ملازموں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور جب قاسم کم عمر میں اس کے پاس ملازمت کے لیے پہنچا تھا تب شوکت علی نے ہی اسے تعلیمی مکمل کرنے کا کہا اور اس کی مدد کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوکت علی کے جانے کے بعد بھی قاسم اس گھر میں ٹکا رہا کہ ہمیشہ رانی کی مدد کر سکے۔ قاسم نے بہت ایمانداری کے ساتھ رانی کا پیسہ خرچ کیا اور رانی کو بھی باہر نکل کر کام کرنے کا حوصلہ دیا۔ ہمیشہ شوکت علی بھی یہی چاہتا تھا کہ رانی کسی کی محتاج نہ ہو اور اپنا کام کوئی مقام بنا لے، اور اس کا یہ خواب پورا کرنے میں قاسم تھا۔ دوسری طرف رانی کے دونوں لاچی بیٹے بھی یہ حقیقت جان چکے تھے کہ ان کے باپ کو اپنی زندگی میں ہی ان کی نیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے رانی کا مستقبل محفوظ کر دیا تھا۔ اور پھر ان کے لالچ نے جب ان کے دل میں اپنی ماں کے خلاف زہر بویا اور سگے بیٹے ہو کر اپنی ماں کی جان لینا چاہتے تھے، تو یہ ان کے ماں باپ کی اچھائی تھی جو انہوں نے ساری عمر دوسرے لوگوں کے ساتھ کی تھی۔ بروقت رانی کی جان بچ گئی تھی اور آج ایک اچھے مقام پر تھی۔ اگر وہ لوگ باپ کے جانے کے بعد نصیحت پکڑتے اور اپنی ماں کا خیال رکھتے تو آج وہ لوگ بھی کڑے وقت سے نہ گزر رہے ہوتے۔ ان کی اولاد بھی ان کی طرح ہی خودسر اور بد لحاظ ہوتی جات رہی تھی، اور دونوں بیٹے اور بہویں اپنا مستقبل دیکھ کر ہر وقت جلتے کڑتے رہتے تھے۔ بے شک نیکی کرنے والوں پر آزمائش آتی تو ضرور ہے، مگر وہ لوگ اس سے بچ نکلتے ہیں اور سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی نیت کسی اور کو نقصان پہنچانے کی ہو، ایک دن وہ خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ نعیم، جس نے باپ کے جانے کے بعد سیدھا راستہ اپنا لیا تھا، وہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا، اور ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتی۔ نعیم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی تھی، اور کسی پیدائشی مسلمان سے زیادہ اچھی مسلمان ثابت ہوئی۔ رانی کے بڑے بیٹے ظہیر اور وسیم کو دیکھنے والے ان کے منہ پر ہی صاف کہہ جاتے کہ ان کی جب مشکلات اپنے ماں باپ کا دل دکھانے اور ان کی نافرمانی کرنے پر ان کی نازل ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔